جس میں سے آخری بات جو اس سے پہلے کے درس میں جو ہم نے جانی وہ ہے ذبح کے آداب، یعنی جانور ذبح کرنے کے کیا آداب ہیں، ان کا بیان اس سے پہلے کے درس میں ہوا ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے شکار کرنے سے متعلق کیا احکام ہے۔ شکار، ضرورت کے وقت شکار کرنا جائز ہے۔ شکار کرنا اگر ضرورت ہے، شوق میں نہیں کہ جانور کو مار جاؤ شکار کرو اور اس کو مار کر کے پھینکو، یہ حرام ہے۔ ایسا اسلام کے اندر کرنا جائز اور درست نہیں ہے، لیکن ضرورت آپ کو کھانے کی خواہش ہے یا بیچنے کی ضرورت ہے تو اسی صورت میں آپ جا کر کے شکار کریں جائز جانوروں کا، یہ جائز اور درست ہے۔ البتہ محض کھیل تماشے کے لیے ناجائز ہے۔ کھیل تماشے کے لیے شکار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ شکار کو زخمی کر کے پکڑنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ شکار آپ کرنے گئے، اس کو زخمی کر کے پکڑنے کی دو صورتیں ہیں، دو شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کو زندہ قابو کر لیا جائے۔ آپ نے جانور کو زخمی کیا اور وہ زندہ ہے، اپنے قابو میں آپ نے کر لیا تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، وہ مرا ہوا ملے، آپ نے زخمی کیا جانور کو اور وہ ملا آپ کو مردہ حالت میں، مر چکا ہے تب آپ کو ملا ہے، یا زندگی کی آخری سانس لے رہا ہو تو وہ بغیر ذبح کیے بھی حلال ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا بات ہے کہ نہیں؟ آپ نے تیر چھوڑا اور جا کر کے جانور کو تیر لگا اور وہ آپ پہنچے تو وہ مر گیا، زخم اس کے جسم میں لگ گیا، خون اس کا گرا، لیکن وہ آپ کو مرے ہوئے حالت میں ملا، یا جب آپ کو ملا تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، مرا نہیں تھا، بالکل آخری مرحلے میں تھا، تو پھر اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر ذبح کیے بھی وہ حلال ہے۔ شکار کے لیے بھی وہی شرط ہے جو ذبح کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ شکار کے لیے بھی وہی شرط ہے جو ذبح کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ عقل مند ہو، یعنی شکار کرنے والا کیا ہو؟ عقل مند ہو، مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ عقل مند ہو یعنی کوئی پاگل دیوانہ شکار کرنے والا نہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کافر نہ ہو، مسلمان ہو، اور اگر کافر ہے تو کون سا کافر ہے؟ اہل کتاب میں سے، یعنی یہود یا نصارہ ہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اس شکار کو کھائے جسے مجنون نے، نشہ کرنے والے نے، مجوسی نے، بت پرست یا کسی اور کافر نے شکار کیا۔ اسے شکار کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ کوئی مجنون آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، وہ شکار کرے، یا کوئی نشے میں دھت ہے، اس نے تیر چھوڑا اور جانور جا کر کے لگا اور وہ شکار ہو گیا، یا کوئی مجوسی ہے، آتش پرست جو آگ کا پجاری ہے، یا بت پرست ہے جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتا ہے جیسے ہندو ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو یا اور کافر ہے یا کسی اور کافر نے شکار کیا ہے، تو ایسی صورت میں ان سب کا کھانا یہ حرام ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آلے شکار کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ تیز دھار ہو، کند آلہ نہ ہو، کند چھری نہ ہو، یا کند تیر نہ ہو، تیز دھار ہو، خون بہاتا ہو، نہ دانت ہو اور نہ ہی ناخن ہو، ہڈی کی قسم سے نہ ہو، وہ شکار کو اپنی دھار سے کاٹے، نہ کہ وزن سے چوٹ پہنچائے، وزن سے چوٹ نہ پہنچائے بلکہ دھار سے اس کو کاٹ دے۔ البتہ کتے یا پرندے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے ان کا شکار اس وقت تک جائز ہوگا جب وہ سکھائے ہوئے ہوں۔ باز یا چیل یا اس طرح سے کتا ہے، یہ اگر یہ سکھائے ہوئے نہ ہوں
आवारा कुत्ता हो वो शिकार करे तो फिर उसका खाना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर सिखाया हुआ कुत्ता है, कल्ब मुअल्लम जिसको शरीयत में कहा जाता है, वो अगर आपके लिए शिकार करता है तो फिर उसका खाना जायज़ और दुरुस्त है। जैसे बाज है और इसी तरह से गिद्ध है, तो चील है, ये अगर सिखाए हुए हैं, आपने उनको सिखा करके रखा है, तो फिर ऐसी सूरत में वो अगर शिकार करे तो उनका शिकार खाना जायज़ और दुरुस्त है। शिकारी जानवर की तालीम का कायदा ये है, अगर किसी जानवर को आप शिकारी बनाना चाहते हैं तो उसको तालीम देना पड़ेगा, उसको आपको सिखाना पड़ेगा। वो क्या है? कायदा ये है कि जब उसको शिकार पर छोड़ा जाए तो भागे। आप जैसे शिकार है कोई, आपने अपने सिखाए हुए कुत्ते को आपने छोड़ा, जाकर के उसका शिकार करे, तो वो जाए, वो जाकर के उसको शिकार करे। और जब शिकार को पकड़ ले तो जब तक मालिक ना आ जाए शिकार को पकड़े रखे, अपने खाने के लिए ना पकड़े बल्कि मालिक के लिए वो शिकार करे। और जब तक मालिक ना आ जाए तब तक वो उसको ना खाए, जब मालिक कहे खाओ तब खाए, वरना ना खाए। तो ये है तालीम याफ्ता कुत्ते या शिकार या शिकार का कायदा। तीसरी शर्त है कि वो शिकार की नीयत से आले शिकार फेंके। आले शिकार का जो आला है, जो चीज़ है जिससे आप शिकार कर रहे हैं, वो शिकार की नीयत से हो, शिकार की नीयत से आले शिकार फेंके। अगर इत्तेफाकन आला हाथ से छूट कर शिकार पर गिर गया, आपकी नीयत नहीं थी कि शिकार करें और वो छूट गया और जाकर के शिकार को वो आला लग गया, आले शिकार, और जानवर को कत्ल कर दिया, जानवर को कत्ल कर दिया, तो ये जानवर हलाल नहीं होगा, ये जानवर हलाल नहीं होगा, क्योंकि उसने शिकार की नियत नहीं की थी, यानी नियत की जरूरत है शिकार की। इसी तरह अगर कुत्ता खुद बखुद शिकार के पीछे भागा, हिरन जा रहा है, कोई और जानवर उसके पीछे खुद बखुद, आपने नहीं कहा अपने कुत्ते को शिकार करो, वो खुद ही भागा, शिकार के लिए दौड़ा, तो अगर कुत्ता खुद बखुद शिकार के पीछे भागा फिर उसने जानवर को कत्ल कर दिया, मार डाला, तो ये जानवर भी हलाल नहीं होगा। गरचे आपका सिखाया हुआ कुत्ता है, लेकिन आपने उसको आर्डर नहीं दिया कि जाकर के शिकार करो, वो खुद जाकर के शिकार कर लिया है, तो फिर अगर वो मर गया तो फिर उसका खाना हलाल और जायज़ ना होगा। इसलिए कि मालिक ने नहीं छोड़ा था और ना ही शिकार का इरादा किया था। अलबत्ता अगर किसी ने शिकार की तरफ तीर चलाया और दूसरे जानवरों को जा लगा, शिकार की तरफ तीर चला, एक शिकार है मसलन सामने, आप उसका शिकार करना चाहते हैं, लेकिन वो भाग गया, उसकी जगह पर उसी जगह पे दूसरा जानवर आ गया, दूसरा शिकार आ गया, हालांकि आपकी नियत उसको नहीं थे शिकार करना, बल्कि इसको था जो भाग गया, दूसरा जानवर उसके चपेट में आ गया, तो फिर इसका क्या हुक्म है? कहते हैं कि दूसरे जानवरों को जा लगा या मुतअद्दिद जानवरों को जा लगा तो सारे जानवर हलाल होंगे। समझ रहे हैं? समझने के फर्क दोनों में। एक है कि आपने शिकार की नियत नहीं की, यूं ही आले शिकार आपका छूट करके जाकर के जानवर को लग गया और वो कत्ल हो गया, तो फिर उसका खाना आपके लिए हलाल नहीं है। लेकिन आप एक सूरत क्या है, ये दूसरी सूरत क्या है कि जानवर है, आपके सामने एक शिकार है, आपने नियत कि हम उसी शिकार का शिकार करेंगे, अब वो भाग गया, उसकी जगह पर दूसरा आ गया और जाकर के आले शिकार आपको दूसरे जानवर को लग गया जो हलाल है, तो फिर उसका खाना आपके लिए हलाल और जायज़ है, हलाल और जायज़ है। चौथी शर्त है कि तीर या दूसरा आले शिकार फेंकते वक्त बिस्मिल्लाह कहे। आप शिकार के लिए अपना आले शिकार फेंक रहे हैं, आपके ज़रूरी है कि आप बिस्मिल्लाह कह करके उसको फेंकें, उसको छोड़ें।
اور یہ بھی مسنون ہے کہ اس کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہہ لے. آپ نے آلے شکار کو چھوڑا، آپ نے کہا بسم اللہ، یہ تو ضروری ہے، لیکن مسنون ہے کہ اللہ اکبر بھی کہہ لیں. یہ ضروری نہیں اللہ اکبر کا کہنا، بسم اللہ کہنا ضروری ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ مسنون ہے. تو یہ مسنون ہے. گویا وہ جانور کو ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے. اگر اس طرح سے آپ نے کیا ہے، گویا کہ آپ نے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. نوٹ: کتا رکھنا حرام ہے. یعنی شوق میں کتا پالنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. جیسے آج کل لوگ یورپ کلچر مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے. ایسے کتے لالا کر کے اپنے گھروں میں پالے شوق میں. اس کو ادھر ادھر گھومیں گے، پارک میں جائیں گے، نہ جانے کہاں کہاں، ہوائی سفر کریں گے ساتھ میں، اس کا بھی ٹکٹ لیتے ہیں. یہ سب شوق میں کتا پالنا یہ حرام ہے. اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے. البتہ چند شکلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کتا پالنے کی. اگر آپ کو پالنا ہے تو اس کی چند شکلیں، چند صورتیں ہیں، وہ شکلیں پائی جائیں گی تبھی آپ کے لیے کتا پالنا جائز ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور وہ 3 شکلیں کیا ہے؟ شکار کا کتا، آپ کتا پالیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ شکار کریں، یہ ایک شکل ہے. دوسرا ہے جانوروں کی نگرانی کا کتا. آپ نے گورو وغیرہ، بھیڑ اور اسی طرح سے غنم وغیرہ آپ جو پال رکھے ہیں، ان کی رکھوالی کے لیے آپ نے کتا پالا ہے تو یہ جائز ہے. کھیتی باڑی کی حفاظت کا کتا. تو یہ 3 شکلیں تقریباً ایسی ہیں کہ جن کے لیے کتا پالنا آپ کے لیے جائز اور درست ہے، ورنہ شوق میں کتا پالنا یہ کسی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق بخشے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.